یہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں. کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی خطیب کا بیان نہیں ہے، کسی فلسفی کا تخیل نہیں ہے. میں سنا چکا ہوں کہ یہ جو غدیر کے دن کی مخصوص زیارت ہے، جب معتصم میں لعین نے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا تھا مدینہ منورہ سے، تو غدیر کا دن تھا اور امام قبر امیر المومنین پر پہنچے تھے. 18 ذی الحجہ کو سفر میں قبر امیر المومنین پر پہنچے اور اپنے جد کے لیے زیارت ارشاد فرمائی، جس ایک زیارت میں 37 آیتوں کے ذریعے سے فضائل امیر المومنین کو بیان کیا. اس ایک آیت میں 37، ایک زیارت میں 37 آیتیں. اس زیارت میں ارشاد فرمایا کہ اشہد یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ ان الشاک فیک ما آمن بالرسول، جو آپ میں شک کرنے والا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نہ ماننے والا، کہ جو شک کرنے والا ہے نا، ما آمن بالرسول، وہ تو رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. اب جس جملے کو سننے کے لیے کچھ تھے جنہوں نے تعریف میں بخن کہا، سمجھ میں نہیں آیا کہ بخن کہا کیوں. یعنی یہ اللہ نے ایسے زبان پہ جاری کروایا کہ اس بخن کی وجہ سے اس کے نصیب میں قیامت تک حجت خدا کی لعنت بیٹھ جائے. اس لیے کہ اس زیارت میں میرے مولا علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار، خدا لعنت کرے اس پر جس نے علی کی ولایت قبول کرنے کے بعد انکار کر دیا. بخن کا بدلہ سمجھ آ گیا. ادھے نگاہ تک مومنین ہے آپ انشاءاللہ. اچھا یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کا جملہ ہے. بڑی کتابوں کے ریفرنس تو بہت ہے میرے پاس، لیکن عوام الناس کے میں کہہ رہا ہوں مفاتح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے گا. بڑا سادہ سا اور معتبر سا ریفرنس، مفاتح الجنان میں جا کر غدیر کے دن کی زیارت دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. لعن اللہ. اب کیا کیا جائے؟ کئی مرتبہ جب آپ مولا کائنات کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیجئے، اب غیروں سے تو مجھے شکایت ہی نہیں رہی. کاش اگر آپ میرے ساتھ ہیں میں جملہ کہنا، کوئی کافر کوئی مشرک جب کہہ رہا ہو، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے